اللہ الرحمن الرحیم۔ تعلقات اکثر قصور سے نہیں ذہن کے فطور سے خراب ہوتے ہیں۔ مانگنے والوں کو دنیا دیتی ہے اور دینے والوں کو اللہ تعالیٰ دیتا ہے۔ خوف سے غصہ جنم لیتا ہے اور غصے سے نفرت پیدا ہوتی ہے، جس کا لاوا ابل ابل کر بالآخر بربادی کا سبب بنتا ہے۔ دنیا کی حقیقت یہ ہے کہ غم میں تنہا اور خوشیوں میں زمانہ ساتھ دیتا ہے۔ اقوال عقل مندوں کے لیے ہیں، نادانوں کو اس سے کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ اچھا انسان مطلبی نہیں ہوتا، بس دور ہو جاتا ہے ان لوگوں سے جنہیں اس کی قدر نہیں ہوتی۔ زندگی کی ساری بلندیاں رب کے آگے جھکنے سے ملتی ہیں۔ خدا کرے ہماری قبریں ہمارے بستروں سے زیادہ آرام دائق ہوں، آمین۔ عروج ملنے پر انسان خدا نہ بن جائے، اس لیے خدا نے جوال رکھا ہے۔ نئے رشتوں کے چاہ میں پرانے رشتوں کو رون دیا جاتا ہے، خواہ وہ کتنے مخلص ہی کیوں نہ ہوں۔ اپنے رب سے مانگو، کیونکہ نہ وہ اوقات دیکھتا ہے اور نہ ذات۔ ہر انسان کو یہ فکر تو ہے کہ میرے مرنے کے بعد میری اولاد کا کیا ہوگا، لیکن کسی کو یہ فکر نہیں کہ میرے مرنے کے بعد میرا کیا ہوگا۔ جب آپ کے دروازے پر کوئی مانگنے والا آ جائے تو اس کے جانے کے بعد رویا کرو، یا اللہ تیرا شکر ہے کہ مجھے دینے والا بنایا، مانگنے والا نہیں۔ غصہ ہمیشہ بیوقوفی سے شروع اور شرمندگی پر ختم ہوتا ہے۔ جو اونچے مقام پر ہوتے ہیں ان کے کندھوں پر آزمائشیں بھی بڑی ہوتی ہیں۔ انسان صرف پیسے سے امیر نہیں ہوتا، اصلی دولت انسان کا ایمان، اخلاق، کردار اور عمل ہے۔ تم اللہ تعالیٰ کے ذکر میں دل لگا لو، سکون اور اطمینان تم سے دل لگا لے گا۔ کبھی کبھی غیر محرم کے سامنے نظر جھکا کر بات کرنے کو لوگ اعتماد کی کمی یا شرمانہ کہتے ہیں، لیکن حقیقت میں وہ حیا ہوتی ہے۔ گناہ کر کے کہاں چھپاؤ گے، یہ زمین و آسمان اسی کا ہے۔ اللہ پاک فرماتا ہے، جب میرا بندہ مجھ پر بھروسہ کرتا ہے تو زمین و آسمان بھی اس کا برا کرنا چاہے تو میں اسے نکلنے کی راہ دیتا ہوں۔ عقل جیسی کوئی دولت نہیں اور جہالت جیسی کوئی غربت نہیں، ادب و آداب جیسی کوئی میراث نہیں اور مشورے جیسا کوئی مددگار نہیں۔ سنہری باتیں، پیپل کے پتوں کے جیسا نہ بنو جو وقت آنے پر سوکھ کر گر جاتے ہیں، بلکہ مہندی کے پتے جیسا بنو جو خود کو پسوا کر بھی دوسروں کی زندگی میں رنگ بھر دیتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک شخص راستے پر چل رہا تھا کہ اس نے وہاں کانٹے دار ڈالی دیکھی، اس نے اس کو اٹھا لیا تو اللہ تعالیٰ نے اس کا یہ عمل قبول کیا اور اس کی مغفرت کر دی۔ انسان کی زبان سے نکلنے والے الفاظ سننے والوں کے لیے اذیت، دکھ اور گہرے زخم ہوتے ہیں۔ انسان کی خوشی، تسلی، اطمینان اور بھلائی کا وسیلہ بنایا گیا ہے، لیکن انسان اپنی زبان سے ایسے الفاظ نکالتا ہے جو زہر آلود انسانوں کی زندگیوں اور خاندانوں کی بربادی کا باعث بنتے ہیں۔ اپنی آواز کو بلند نہ کرو، دانائی کو بلند کرو، کیونکہ پھول بادل کے گرجنے سے نہیں برسنے سے اگتے ہیں۔ الفاظ پرندے کی طرح ہوتے ہیں جو اونچی اڑان بھی دے سکتے ہیں اور نیچے بھی گرا سکتے ہیں۔ کون سے الفاظ کہاں استعمال کرنے ہیں، کیسے کرنے ہیں، کس طرح کرنے ہیں، کیوں کرنے ہیں اور کس کے لیے کرنے ہیں، چناؤ سوچ سمجھ کر کرنا چاہیے۔ ایک لقمہ پیٹ تک پہنچنے کا قدرت نے کتنا انتظام کیا ہے کہ گرم ہے تو ہاتھ بتا دیتے ہیں، سخت ہیں تو دانت بتا دیتے ہیں، اور اگر کڑوے یا تراش ہیں تو زبان بتا دیتی ہے، اور اگر باسی ہے تو ناک بتا دیتی ہے۔ بس حرام ہے یا حلال یہ فیصلہ ہمیں کرنا ہے، بے حسی کہہ لیں یا ناقدری، مگر انسان نے ہمیشہ اپنے خیر خواہ کو اس کے چلے جانے کے بعد پہچانا ہے۔ غم نہ کرنا، یہ دنیا آپ کے ساتھ نہیں، بلکہ خوش ہونا کہ دنیا کا مالک آپ کے ساتھ ہے۔ ہر لڑائی جھگڑے اور آنا کے مسائل کا آخری حل معافی ہی ہے۔ کر دو یا مانگ لو، معاف کر دو گے تو ذہنی سکون پاؤ گے، معافی مانگ لو گے تو بڑے بن جاؤ گے، کیونکہ مسئلے اور رنجشیں پالنے والا اور بڑھانے والا ہمیشہ ذہنی و جسمانی اذیت کا شکار رہتے ہیں۔ دنیا میں آپ کا حقیقی مقام وہی ہے جس کا اظہار لوگ آپ کی غیر موجودگی میں کرتے ہیں۔
جو دوسروں کو اپنے قابل نہیں سمجھتے، در حقیقت وہ خود کسی کے قابل نہیں ہوتے۔ ہم نے ابھی تک ایک دوسرے کو نیچا دکھانا ہی سیکھا ہے۔ جس دن ہم نے ایک دوسرے کو راستہ دکھانا اور مدد کرنا سیکھ لیا، تب دین و دنیا میں کامیابی ہمارا مقدر بن جائے گی۔ زیادتی کرنے والوں کی بربادی کے لیے آپ کے آنسو اور صبر ہی کافی ہیں۔ موتی کچرے میں گر کر بھی قیمتی رہتا ہے اور دھول آسمان پر چڑھ کر بھی بے قیمت رہتی ہے۔ ہاتھوں سے موتی بکھر جائیں تو انہیں سمیٹنا آسان ہے، مگر لفظ سے کسی کی ذات بکھر جائے تو اس کا سنبھالنا بہت مشکل ہوتا ہے۔